بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرے تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ کرولش عثمان کی اس ہفتے کی قسط نشر نہیں ہوئی کیونکہ ترکی کے تمام اداکار اور اداکارائیں ایک ہفتے کی بریک پر تھے، لیکن اب اداکار سیٹ پر پہنچ چکے ہیں اور مختلف ڈراموں کی شوٹنگز بھی شروع ہو چکی ہیں، اور اگلے ہفتے ہمیں کرولش عثمان کی یقیناً ایک اور بلاک بسٹر قسط دیکھنے کو ملے گی۔ ناظرین اکرام، بلاک بسٹر نہ صرف ریٹنگ کے لحاظ سے بلکہ اس لیے بھی کہ اب کرولش عثمان میں عثمان غازی کے دشمنوں میں اضافہ ہونے والا ہے، اور اب ان کے دشمنوں کی لسٹ میں منگول بھی شامل ہوں گے۔ اب آپ لوگ کہیں گے کہ میں یہ بات اتنے یقین سے کیسے کہہ رہی ہوں کہ کرولش عثمان میں منگول آنے والے ہیں؟ تو ناظرین اکرام، کرولش عثمان کی شوٹنگ سائٹ سے کچھ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں منگول شوٹنگ سائٹ پر موجود ہیں، اور میں نے تیسرے سیزن کے آغاز میں ہی اپنی ایک ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اس سیزن میں عثمان غازی کے 6 دشمن ہوں گے جن میں منگول بھی شامل ہیں، اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ منگولوں کا اب کرولش عثمان میں کردار مضبوط ہوگا یا کمزور؟ کیا تاریخی لحاظ سے منگول عثمان غازی کی بازنطینی سلطنت سے جھڑپوں کے درمیان موجود تھے، اور منگول دم توڑتی سلجوقی سلطنت سے عثمان غازی کی علیحدگی کے بعد عثمان بے کے لیے کس حد تک خطرہ تھے؟ اور کرولش عثمان میں اس اہم موڑ پر جب سلجوقی سلطنت عثمان غازی کے خلاف ہو چکی ہے تو منگولوں کو شامل کرنے کی کیا وجہ ہے؟ کیا گہاتو خان کی دوبارہ انٹری ہوگی یا پھر کوئی اور نیا منگول حکمران دکھایا جائے گا؟ تو آئیے ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ تاریخی اعتبار سے منگول کرولش عثمان میں ہونے چاہیے یا نہیں۔ تبھی اندازہ ہوگا کہ کرولش عثمان میں منگولوں کا کردار مضبوط ہوگا یا پھر کمزور۔ تاریخی لحاظ سے بات کریں تو جب عثمان غازی نے 1281 میں کائی قبیلے کی سرداری سنبھالی تو تب ترکوں میں کائی قبیلے کے علاوہ اور بھی کئی قبیلے ایسے تھے جو کہ بازنطینی علاقوں پر حملے کر رہے تھے تاکہ اپنی امارات قائم کر سکیں۔ یوں عثمان بے نے بھی سوات کے آس پاس کے گاؤں اور دیہاتوں پر حملے شروع کر دیے جو کہ بازنطینی سلطنت کا حصہ تھے، لیکن عثمان غازی کے قبیلے کے گرد 3 بڑی طاقتیں موجود تھیں۔ نمبر 1، سلجوقی سلطان، جس کا اپنا تخت پر قبضہ زیادہ مضبوط نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عثمان بے کے مقابلے میں پھر بھی وہ مضبوط اور بڑی سلطنت تھی۔ دوسرے نمبر پر تھے منگول، جو کہ پورے اناتولیا میں ظلم برپا کر کے دہشت پھیلا رہے تھے، اور تیسرے نمبر پر ہے بازنطینی سلطنت جس سے عثمان غازی کی جھڑپیں جاری تھیں، لیکن پھر بھی عثمان غازی جو کہ جنگی معاملات کے ماہر تھے، ان تینوں کے گھیرے سے نکل کر آگے جا کر اپنی ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہوئے، کیونکہ جب عثمان غازی اپنے قبیلے کے سردار بنے تو عالم اسلام مشرق سے منگولوں کے یلغار اور مغرب سے صلیبی جنگوں کے مقابلے میں غازیان اسلام کی مدد سے خود کو دوبارہ منظم کرنے کی جدوجہد کر رہا تھا۔ ادھر مصر میں مملوک سلطنت عروج پر تھی، اور سلطان بیبرس منگولوں کی مسلم علاقوں کی طرف بڑھتی آندھی کو روکنے والے پہلے مسلمان حکمران تھے۔ اس کے علاوہ سلطان بیبرس نے اناتولیا کو منگولوں سے پاک کرنے کے لیے اوس ترکوں سے کئی بار اتحاد بھی کیا، اور منگولوں کے معاملے میں غازیان اسلام چاہے وہ جس رنگ یا نسل کے ہوں یا جس خطے یا علاقے سے تعلق رکھتے ہوں، تو ان کے درمیان بازنطینیوں اور منگولوں کے خلاف جدوجہد کے معاملے میں خاموش اتفاق تھا، اور مصر، شام یا ترکی کے غازیان اسلام کی حکمت عملی یہ تھی کہ مسلمانوں کے ساتھ امن اور کافروں کے ساتھ جنگ۔ لیکن جن دنوں عثمان غازی بازنطینی علاقوں اور قلعوں پر حملہ کر رہے تھے، انہی دنوں منگول اناتولیا پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ 27 جنوری 1300 عیسوی میں سلجوقی سلطان علاؤدین کیقوباد سوئم کو الخانی منگول حکمران غازان خان کے حکم سے قید کیا گیا، تو سلجوقی فوجی کمانڈروں نے عثمان غازی کی بیعت قدیم ترک روایات پر عمل کرتے ہوئے کر لی، اور ایک کے بعد ایک ترکمان امارتوں نے آزادی کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ اس صورتحال میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ منگولوں کا کیا رد عمل تھا؟ کیا وہ ترکمان امارتوں کی آزادی کو آسانی سے برداشت کر گئے؟ تو ناظرین اکرام، اس کا جواب یہ ہے کہ الخانی منگول سلطنت گہاتو خان کے دور میں ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی تھی، جبکہ دوسری طرف منگول تیزی سے مسلمان بھی ہو رہے تھے، لیکن اس وقت الخانی سلطنت کا ریاستی مذہب بدھ مت تھا۔ اس صورتحال میں گہاتو نے وفاداریاں خریدنے کے لیے بڑی مقدار میں سلطنت کا خزانہ لٹایا، جس سے خزانے پر بوجھ پڑا۔ 1295 میں گہاتو کو اتار کر اس کا کزن بیدو خان حکمران بنا، لیکن 1 سال بعد گہاتو کا بیٹا غازان خان اس کو اتار کر خود حکمران بن گیا۔
غازان خان بعد میں مسلمان ہو گیا، لیکن اس کا اسلام لانا سلجوقوں کے لیے کبھی بھی فائدے کا سبب نہیں بنا، اور بلکہ غازان خان ہی سلجوقوں کے خاتمے کا سبب بنا۔ لیکن ڈگمگاتی ہوئی الخانی سلطنت خود بھی زیادہ عرصہ نہ رہ سکی اور اپنے اندرونی انتشار کی وجہ سے 1335 عیسوی میں مکمل طور پر ختم ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، اس تاریخ سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کرالشسمان میں گیہاتوں کی انٹری نہیں ہوگی، بلکہ کوئی نیا منگول حکمران دکھایا جائے گا جس کا نام غالباً غازان ہوگا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس وقت منگول اس قابل نہیں رہے تھے کہ عثمان بے کے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکیں۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر منگولوں کو دکھانے کا کیا مقصد ہے؟ تو اس بارے میں سب سے بڑا اندازہ یہ ہے کہ اب عثمان غازی نے اپنی نئی سلطنت کا اعلان کرنا ہے، تو سلجوقوں اور منگولوں کی تاریخ دکھا کر سلجوقوں کا خاتمہ اور الگ عثمانی سلطنت کا اعلان دکھایا جائے گا۔ لیکن ڈرامے کی کہانی کے حساب سے دیکھا جائے تو اب عالم شاہ کے بارے میں معلوم ہوگا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے۔ اگر کرالشسمان میں کہانی کے اس موڑ کو درلش ارطغرل کی طرح دکھایا جائے گا تو عالم شاہ منگولوں کا اطاعت گزار دکھایا جائے گا اور بظاہر تو سلجوقی سلطنت کا وزیر ہوگا، لیکن اس کی وفاداریاں منگول حکمرانوں کے ساتھ ہوں گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ سلطان مسعود کو اصل صورتحال کا علم ہو تو وہ پھر عثمان کی حمایت دوبارہ شروع کر دے اور عثمان کو کہہ کر عالم شاہ کو قتل کرا دے، یا پھر دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وزیر عالم شاہ کو منگول ہی قتل کر دے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس سیزن میں سلطان مسعود کا قتل اور عثمان بے کا الگ ریاست کا اعلان بھی دیکھنے کو ملے گا۔ تو ناظرین اکرام، یہ آخری سیزن ہے جس میں ہمیں منگول دیکھنے کو ملیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سیزن میں ہمیں تاریخ کا وہ حصہ دکھایا جائے گا جس میں عثمان غازی چند ترکمان قبیلوں کے ساتھ لڑیں گے، جس میں کرمان اوغلری قابل ذکر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ منگولوں کی آمد کچھ مداحوں کو بری لگے، کیونکہ اگر اس سیزن میں منگول آ گئے تو اس طرح ہم مسلسل 3 سیزن سے منگولوں کو دیکھیں گے، اور اس طرح کرالشسمان کی کہانی ایک جیسی روٹین کی لگے گی۔ لیکن ناظرین اکرام، منگولوں کو دکھانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس وقت منگول موجود تھے اور انہیں آہستہ آہستہ عثمانیوں کے رستے سے ہٹتا دکھایا جانا ضروری ہے۔ ناظرین اکرام، اب تک ہم درلش ارطغرل اور کرالشسمان میں مسلسل 8 سیزن سے منگول کمانڈرز دیکھ رہے ہیں۔ درلش ارطغرل میں نویان، اوگدائے، آلنچاک اور آرک بکا تھا، جبکہ کرالشسمان میں بالگائے، توگائے، سیبوتائے اور گیہاتو دکھایا گیا۔ اگر میں کسی منگول کمانڈر کا نام بھول رہی ہوں تو مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اور آپ لوگوں کو ان تمام منگول کمانڈروں میں سے کس منگول کمانڈر کا کردار اور اداکاری سب سے زیادہ اچھی لگی ہے؟ اگر مجھ سے پوچھے تو میرا جواب ہوگا نویان۔ ویسے ایک بات میں یہاں کہنا چاہوں گی کہ درلش ارطغرل کے سیزن 4 میں اوگدائے کے مرنے کے بعد منگول کچھ خاص ڈرانے اب نہیں لگتے۔ ان تمام منگول کمانڈروں میں سے سب سے زیادہ ہیبت میرے نزدیک نویان کی تھی، جبکہ باقی تو بس کامیڈینز ہی لگتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اس سیزن میں دکھائے جانے والے منگول کمانڈر میں کیا خاص بات ہوگی۔ لیکن اگر تاریخی حساب سے دیکھا جائے تو عثمان غازی کا سلجوقی سلطنت کے خاتمے کے بعد منگولوں سے شاید ہی واسطہ پڑا ہو، اور میرے خیال میں اگر کاٹالانس، جو کہ تاریخ میں ترکوں کے واقعی مضبوط دشمن تھے اور منگولوں سے زیادہ خونخوار تھے، تو انہیں تاریخی حساب سے اور قسطوں تک دکھایا جانا ضروری تھا۔ تو انہیں تاریخی حساب سے بھی اور قسطوں تک دکھایا جاتا تو زیادہ بہتر تھا، کیونکہ کاٹالانس تو اتنے خونخوار تھے کہ ایک ایک جنگ میں انہوں نے 10-10 ہزار ترک تک قتل کیے ہیں، اور یہ ہمیشہ ترکوں کے لیے ناقابل شکست رہے۔ لیکن سنا ہے کہ منگولوں کو ترک مداحوں کی فرمائش پر لایا جا رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ مداحوں کو ابھی سیزن میں آنے والے منگولوں کا کردار کیسا لگے گا۔ اور آپ لوگ منگولوں کی کرالشسمان میں انٹری کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔